اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک قرآن اور دوسری صحیح حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح، توضیح اور تبیین اپنے قول اور عمل کے ذریعے فرمائی ہے، اور آپ کے یہ اقوال، افعال اور آپ کی تقریرات حدیث کی صورت میں محفوظ ہیں، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے کروائی، اور یہ حفاظت اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا حصہ ہے جس میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور اس کی ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اب یہ دین، کتاب قرآن اور صحیح حدیث اس پر مشتمل ہے، اور ہمیشہ امت اسی پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ صحابہ کرام کا دور جب گزرا تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات انہوں نے من مانیوں کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ کوئی شخص قرآن مجید کا کوئی ایسا معنی بیان کرتا جو اللہ اور اس کے نبی کی منشا کے خلاف ہوتا تو صحابہ کرام فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح اور آپ کی ہوئی تفسیر وہ بیان کر دیتے، جس کے نتیجے میں کسی کو اپنی رائے اس دین میں داخل کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ پھر جب وقت آگے گزرا تو اسلام کے دشمنوں نے اس ضمن میں بڑی محنت کی۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کتاب کے علاوہ، قرآن کے علاوہ حدیث کو بھی وہی حیثیت دیتے ہیں جو قرآن مجید کی حیثیت ہے، تشریعی اعتبار سے، یعنی جس طرح احکامات قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح شرعی مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ احادیث کے نام پر اپنی آراء اور اپنی خواہشات کو اس دین میں داخل کریں۔ اس کے لیے انہوں نے کئی باتیں بنائیں، کئی طرح کے اقوال انہوں نے پیش کیے، اور کئی ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کے تابع تھے انہوں نے ایسی احادیث گھڑ لیں جو ان کی ذاتی خواہش کے مطابق تھیں، اور بہت سارے اور دیگر عوامل بھی تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگوں کو واقعتاً نیکی پر کھڑا کرنا چاہتے تھے، ان کا ارادہ برا نہیں تھا، انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے ہاں اعمال میں کوتاہی، سستی، غفلت پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے مختلف ایسی احادیث جن میں ثواب کے وعدے کیے گئے، تھوڑا عمل کرو بہت زیادہ ثواب مل جائے گا، ایسی احادیث انہوں نے بیان کر دی۔ اور کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی صورتوں کے ایسے ایسے فضائل بیان کر دیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے تھے۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت ساری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مختلف لوگوں کو احادیث میں دخل اندازی کرنے کا موقع ملا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ فضیلت اور یہ اعزاز اور امتیاز عطا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی کی حفاظت کی خاطر اس قدر محنت کی ہے کہ کوئی اور امت وہ محنت پیش کرنے سے قاصر رہی ہے۔ اب دیکھیں، ہارون الرشید اس کے دور میں ایک بڑا جھوٹا آدمی تھا،
جس نے بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دیں جو آپ نے فرمائی نہیں تھی، اور اس نے معاشرے میں غلط عقائد، بری رسومات اور بہت ساری ایسی چیزوں کو رواج دیا تھا۔ اس کو لایا گیا، علماء کے سامنے پیش کیا، عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ فیصلہ ہوا کہ چونکہ اس شخص نے اسلام کی تصویر بہت مسخ کی ہے اور اس نے بہت زیادہ دین کا نقصان کیا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود الحاد اور بے دینی کو مسلم معاشرے میں رواج دیتا رہا ہے، لہٰذا اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص بھی اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، اسلام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دین سے پھر جانا، اسلامی تعلیمات سے انحراف کر جانا، یہ چیز دوسرے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا باعث بنے گی۔ تو جب اسے قتل کرنے کے لیے لایا گیا، اس نے خلیفہ ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہا، کہتا ہے وہ جو میں نے اتنی حدیثیں گھڑ کے اور لوگوں کے ہاں پھیلا دی ہیں، مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا کہ وہ حدیثیں تو لوگوں کے اندر رواج پا چکی ہیں اور وہ میری دعوت تو چلتی رہے گی۔ بظاہر اس نے بڑا مضبوط پیغام دیا ہے کہ میں نے وہ حدیثیں گھڑی ہیں اور پھیلا دی ہیں، اب مجھے قتل بھی کر دو گے تو جو دعوت میں دینا چاہتا تھا وہ تو لوگوں کے ہاں موجود ہے اور وہ چلتی رہے گی آگے۔ اور بظاہر آج کے دور میں بھی جو لوگ احادیث پر اعتراضات کرتے ہیں، ان میں سے ایک ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ کس نے حدیث کے نام پر کیا کچھ پھیلا دیا ہے۔ اب یہ اعتراض بظاہر بڑا مضبوط ہے، لیکن ہارون الرشید نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ کہنے لگے وَأَيْنَ أَنْتَ بِأَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ وَبِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَنْخَلَانِهَا وَيُبَيِّنَانِهَا لِلنَّاسِ۔ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی، جو تم نے غلط حدیثیں اپنی طرف سے بنا کے معاشرے میں لانچ کر دی ہیں، ان کے سد باب کے لیے علماء اسلام، محدثین اور خاص طور پر محدثین کے استاد ابو اسحاق الفزاری اور عبداللہ بن مبارک وہی کافی ہیں۔ وہ تمہاری معاشرے میں پھیلائی گئی ان حدیثوں کو اس طرح چن کے اور چھان کے صاف کر کے علیحدہ کر کے نکال دیں گے جس طرح آٹا چھانا جاتا ہے چھلنی کے ذریعے اور اس میں سے چھان اور بورا علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہ علماء اور محدثین تمہاری ان غلط روایت دی گئی احادیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے چھان کر بالکل علیحدہ کر کے نکال دیں گے۔ یعنی اس حد تک اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی زندگی کی حفاظت کی ہے کہ ان لوگوں پر اعتماد تھا، پوری امت کو اعتماد تھا کہ جب تک یہ لوگ موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی ایسی بات لگا بھی دے گا تو یہ لوگ تحقیق کر کے اس کو چھان کے بالکل اس کی تبیین لوگوں کے سامنے کر دیں گے کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف ہے۔ کسی بھی حدیث کو جب قبول کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو اس کو پرکھنے، قبول کرنے یا رد کرنے کے لیے سب سے بنیادی جو معیار ہے وہ ہے اس حدیث کے سلسلہ سند میں آنے والے راوی، اور ان راویوں کو دو طرح سے پرکھا جاتا ہے۔ میں یہ ساری باتیں اس ضمن میں کر رہا ہوں کہ ہم پر لازم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اتباع، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہر حکم کی، آپ کے ہر عمل کی اتباع ہم پر لازم ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے
کہ جو حدیث ہم تک پہنچے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو جب ہر حدیث ہم پر پہنچے تو ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا واقعتاً یہ حدیث ثابت ہے. جب وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد ہمارا انکار بنتا نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور جب وہ حدیث ثابت ہی نہ ہو سکے تو پھر وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے. اور پھر اس کا ایک تعلق اس لحاظ سے بھی موجودہ ہمارے معاشرے سے بنتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں جبکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آج ہی ایک شخص نے مجھے حدیث بھیجی، کہتے ہیں مجھے ذرا اس حدیث کے بارے میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے یہ اجر ہے، 10 مرتبہ پڑھتا ہے یہ اجر ہے، اور 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ اجر ہے. اور اس کے اوپر حوالہ دیا گیا حدیث کی ایک کتاب سنن ابو داود کا، بڑی معروف کتاب ہے سنن ابو داود. جب میں نے وہ حدیث پڑھی تو مجھے کچھ کھٹکا سا لگا، اور اس ظالم نے باقاعدہ آگے لکھ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. میں نے اس حدیث کو جب جانچا، جا کر کتابوں میں دیکھا تو وہ حدیث ابو داود میں نہیں تھی. اب میں نے پھر اور زیادہ اس کو کھنگالا، ذرا اور کتابوں میں جا کر دیکھا تو وہ حدیث امام طبرانی کی کتاب المعجم الصغیر اور المعجم الاوسط میں وہ حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث سندن ضعیف ہے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ صحیح سند کے ساتھ نہیں پہنچتی ہے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو اس حدیث میں فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں، غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا باعث اجر ہے، بہت زیادہ اس کے اجر اور ثواب ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا اکثرہم علی صلاۃ، جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا. جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. یہ فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کیا یہ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اب جب میں نے جس شخص نے مجھے وہ حدیث بھیجی تھی اس کو میں نے واپس جواب دیا کہ بھائی اس حدیث کا اول حوالہ غلط ہے، ابو داود میں یہ حدیث موجود نہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ حدیث سندن ضعیف ہے. کسی اور کتاب میں ہوتی لیکن سند صحیح ہوتی تب بھی ایک اعتراض تو تھا نا کہ حوالہ غلط دیا ہوا ہے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے. اب وہ تو ایسا شخص ہے جو اس بات پر غور کرنے والا ہے اور اس نے مجھ سے پوچھ لیا، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کی تحقیق کرنا گوارا نہیں کرتے، اور جس کا اگلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں بدعات، خرافات، بہت ساری ایسی باتیں دین کے نام پر رواج پا جاتی ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد اگلا المیہ یہ ہے کہ ہم ان جو جدید ذرائع ہیں ان کے ذریعے حاصل ہونے والی ہر بات پر اس قدر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ لاکھ بات میں سمجھاتا رہے کہ اللہ کے بندے یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے اسے کیا پتا، میں نے تو یہ نیٹ سے بات پڑھی. حالانکہ اس کی حقیقت میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے جب تک ہم اس کی پوری سند کی تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسمعون، اے لوگو، اے صحابہ کرام، تم مجھ سے حدیثیں سنتے ہو، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جو تم سے حدیثیں سنے گی، پھر اس کے بعد ایک اور جماعت آئے گی وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، جو ان سے حدیثیں لے گی جنہوں نے تم سے حدیثیں سنی ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ
اس حدیث میں ہمیں سند کی اہمیت بتائی کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن رہے ہیں، تابعین صحابہ کرام سے لیں گے، اور ان تابعین سے آگے اگلا طبقہ ان سے حدیث لے گا۔ تو اب جو لوگ نیٹ پر بیٹھے ہوئے پھیلائے چلے جا رہے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ بندہ کون ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس حدیث کو دیکھے، بھئی حوالہ دیا ہوا اس نے، اوپر لکھ دیا ہے صحیح، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کا جو اس نے جزا سزا لینی ہے وہ بات کی بات، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بندہ اس کو دیکھے گا اس پر حوالہ لکھا ہوا ہے اور اس نے ساتھ لکھ دیا صحیح ہے، وہ بیچارہ اسی پر اعتماد کر کے آگے پھیلا دے گا اس کو۔ بتائیں یہ کس قدر نقصان ہوگا کہ ایک ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہی نہیں، وہ حدیث کے نام پر آگے سے آگے پھیلتی چلی جائے گی۔ اور یہ قصور ہمارا ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے، ہم تحقیق نہیں کر رہے، وگرنہ محدثین نے یہ ساری باتیں انہیں خوب چھان پھٹک کر کے اپنی کتابوں میں درج کر دیا ہے۔ اب میں نے جو اس حدیث کی حقیقت اس سوال کرنے والے کو بھیجی ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں اس میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے صرف احادیث کی کتابوں میں سے اس کو دیکھا اور اس پر جو محدثین کے کلام ہیں اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ اس بندے تک آگے پہنچا دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ محدثین نے، علماء نے اس قدر محنت کر لی ہے کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس دین اصل صورت میں محفوظ ہے۔ ہم بالکل اس طرح واضح طور پر کہہ سکتے ہیں جس طرح روشن دن چڑھا ہوتا ہے، اور یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اس وقت دن کا 1 بج چکا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بارے میں بالکل واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ بات ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم کسی اور بات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا فرمان نہیں ہے۔ اب دیکھیں محدثین نے کس قدر محنت کی ہے ان احادیث کو جمع کرنے میں اور ان میں سے صحیح اور غلط کو چھاننے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نظر اللہ امرأً سمع منا شیئا فحفظها ووعاها، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، آباد رکھے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل کرے جو ہماری بات سنتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے۔ اور یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس کا تعلق صرف علماء کے ساتھ نہیں ہے کہ صرف جی جو اپنے آپ کو وقف کر لے، 6 8 سال 10 سال لگا لے، صرف وہی یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل نہیں۔ آپ احادیث سنتے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ یاد کر لیں تو آپ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا جو شخص میری بات سنے اس کو پھر یاد کر لے، فَبَلَّغَهَا كَمَا سَمِعَهَا، پھر اس بات کو آگے دوسروں تک پہنچا دے، کما سمعها، اس طرح پہنچانی ہے جس طرح سنی ہے۔ یعنی دیکھیں اس حدیث میں کس قدر واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ حدیث سننی ہے، غور سے سنیں تاکہ ہم وہی الفاظ یاد کریں جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ پھر جب یاد کر لی ہے پھر اس کو آگے جب ہم نے بیان کرنا ہے تو اس طرح آگے پہنچانی ہے جس طرح ہم نے سنی ہے، ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب آگے پہنچائیں گے تو فرمایا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بات سنتا ہے، اس میں سے وہ اتنے مسئلے اخذ نہیں کر سکتا، جب وہ آگے کسی دوسرے کو بتاتا ہے وہ اس قدر ذہین اور نشیط ہوتا ہے، اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے تازہ ذہن دیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے نئے نئے مسائل اخذ کر لیتا ہے جن تک پچھلے عالم کی رسائی نہیں ہوئی ہوتی۔ اور یہ تو بالکل مشاہدے کی بات ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اس میں بہت ساری باتیں جو کسی بیان کرنے والے کو سمجھ آئیں اس نے بتا دی، بیان کر دی، لیکن سامعین میں سے
کئی ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں اس سے بڑھ کر کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں، ایسے مسائل وہاں سے وہ اخذ کر لیتے ہیں جو مسائل بیان کرنے والے کے ذہن میں نہیں ہوتے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں بھی محدثین نے حدیث کو قبول کرنے کے جو شرائط اور ضوابط بیان کیے ہیں، 3 طرح سے محدثین کسی حدیث کو پرکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ جو بندہ یہ بات ہمیں بیان کر رہا ہے اس کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے، اس کی ذاتی کیفیت کیا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں حدیث کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں اور عجیب و غریب طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ سرے سے مانتے ہی نہیں حدیث کو، کچھ مانتے ہیں لیکن کئی طرح کے اشکالات ان کے ذہنوں میں ہیں۔ وہ جی چھوڑیں جی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے صحیح اور کیا ضعیف۔ کچھ کہتے ہیں وہ ضعیف ہی صحیح، حدیث تو ہے نا، یعنی ان کے نزدیک اس کی حقیقت کیا ہے اس سے وہ آشنا نہیں ہے۔ میں اس لیے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ یہ باتیں اس دفعہ بیان کر رہا ہوں۔ 3 طرح سے وہ پرکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ دیکھیں گے جو بندہ حدیث بیان کر رہا ہے یہ بندہ کیسا ہے۔ اس بندے میں انہوں نے 2 پہلو دیکھنے ہیں، ایک دیکھیں گے اس کی عدالت اور دوسرا پہلو ہے ضبط۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکی، تقوی، طہارت، پاکیزگی، ان چیزوں کو پرکھا جاتا ہے۔ کیا یہ بندہ مسلمان ہے؟ کیوں؟ کوئی کافر ہمارے دین کے بارے میں کتنی ہی شاندار بات کیوں نہ بیان کر رہا ہو، وہ ہمارا دین نہیں ہو سکتی۔ اچھا، وہ مسلمان ہے، پھر اگلی بات اس کا تعلق دین کے ساتھ کیسا ہے۔ کیا وہ نمازی ہے؟ ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں اور ہمارے ہاں جناب ہزاروں اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا ذرا، کتنے ہمارے یہ قبروں کے جتنے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ان میں سے جو نماز پڑھتے ہیں، خود نماز پڑھتے نہیں ہیں اور دین کے نام پر انہوں نے اتنی بڑی دکان کھولی ہوئی ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے ان کی مت ماری ہوئی ہے اور ان کے سامنے وہ ان کی چاکری کر رہے ہیں، غلام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں۔ جس بیچارے کو کلمہ نہیں آتا ہے، اس کو نماز نہیں آتی ہے، وہ ہمیں دین کیسے بتا سکتا ہے؟ تو دین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو آگے بیان کرنے والے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دین کے ساتھ اس کا گہرا تمسک ہونا چاہیے، اس کے اندر دینداری ہونی چاہیے، تقوی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تقوی کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالکل 100% اس کے نمبر ہو۔ اگر کسی میں 100% نمبر آ جاتے وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، اس سے کچھ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا عمومی مزاج وہ دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگلی شرط یہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر گناہوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، گناہوں کے ساتھ اس کا تمسک نہیں ہونا چاہیے، گناہوں کا دلدادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ لگاتے ہیں کہ وہ بندہ معروف، معاشرے کے جو آداب ہیں، معاشرتی آداب کا خیال رکھنے والا ہو۔ کس قدر باریک شرطیں ہیں، یہ میں نے صرف موٹی موٹی باتیں کی ہیں، جب ہم ان کی تفصیل میں جاتے ہیں تو بڑی کڑی شرائط لگائی ہوئی ہیں محدثین نے۔ تو کسی راوی کے بارے میں جو 2 پہلو دیکھے جاتے ہیں، پہلا پہلو ہے تقوی والا، اس تقوی کے ضمن میں یہ 3 شرطیں ہیں۔ دوسرا پہلو ہے ضبط کا۔ ضبط کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سن کر یاد رکھنا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ زبانی یاد رکھتا ہوگا یا لکھ کر یاد کرتا ہوگا، کیونکہ ہر شخص کا حافظہ اس قدر مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے زبانی یاد کی ہے وہ بات، پھر اس کی آگے بہت زیادہ شرائط ہے کہ وہ کس قدر اس کے پاس حافظہ ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بات ایک دفعہ بیان کرتا ہے، اگلی دفعہ جب ہم دوبارہ اس سے بات سنتے ہیں تو وہ بات کسی اور طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ اگر ایک دفعہ اس نے ایک طرح سے جملہ بیان کیا ہے، اگلی دفعہ کہیں اور اس نے حدیث بیان کی تو اور طرح بیان کی ہے، تیسری جگہ حدیث بیان کی تو اس کے جملے بالکل مختلف تھے، اور طرح کے جملے تھے، محدثین کے ہاں یہ شخص حدیث کے معیار پر پورا نہیں اترتا ہے۔
اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں اگر ان شرائط کو دیکھا جائے تو ہم تو سارے فارغ ہو گئے، کیونکہ ہم تو اس طرح غور ہی نہیں کرتے کہ بات ہمیں کیسے نقل کرنی ہے. ہم تو جو بات آتی ہے ہم اس کو گھما پھرا کے، اور اب تو معروف ہو چکا ہے کہ ایک بات 5-6 بندوں تک پہنچ جائے تو چھٹے بندے تک وہ بات بالکل اپنا موضوع اور مفہوم تبدیل کر چکی ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے محدثین نے کس قدر کڑی شرطیں لگائی ہوئی ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی ایک شرط ہے کہ وہ شخص جب کسی سے حدیث سن رہا ہے اس وقت اس کی توجہ کتنی ہوتی ہے. اگر وہ شخص توجہ نہیں کر رہا، ادھر ادھر اس کا دھیان بڑھ جاتا ہے، ایک استاد حدیث پڑھا رہا ہے اور وہ اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے، محدثین اس پر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ شخص شدت الغفلہ کا مرتکب ہے، شدید غافل اور متساہل ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے حدیث لی جائے اور اس سے حدیث سن کر اس کو قبول کیا جائے. اتنی کڑی شرائط لگائیں اس شخص کے ضمن میں جس کا حدیث کے روات میں نام آ جاتا ہے، راویوں میں جس کا نام آ جاتا ہے. تیسرا پہلو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے، کیا باقی دو اور راوی جو بیان کر رہے ہیں احادیث، کوئی اس کی حدیث کے خلاف تو نہیں بیان کرتا؟ اس کی بیان کی ہوئی بات باقی لوگوں کی بیان کی ہوئی احادیث کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ پھر اگر وہ موافق ہے تو وہ کس درجے کی موافق ہے؟ اگر اس میں مخالفت ہے تو کس درجے کی مخالفت ہے؟ یہ ساری باتیں محدثین نے شرط لگائی ہے. میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا سابق الا فی خف او خیل. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے بازی جو ہوتی ہے نا، ایک تو آپ دوڑ کا مقابلہ لگا سکتے ہیں، اس میں اونٹوں کا مقابلہ کر لیں، گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کر لیں، یہ دوڑ کا مقابلہ ہو سکتا ہے. او فی نصل، یا تیر اندازی کا مقابلہ، یہ مقابلے کیے جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی اور گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ خود بھی کروایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث موجود ہے. اچھا، یہ حدیث ہے، صرف اس میں 2 لفظ ہیں، خفن اور نصل، گھوڑ دوڑ، اونٹ دوڑ یا پھر تیر اندازی. اب ایک شخص کسی حاکم کے قریب تھا، اس نے اس حاکم کی قرب اس کا حاصل کرنا تھا کہ میں ذرا اس کے قریب ہو جاؤں اور اس سے ذرا تحائف سمیٹوں. اور وہ جو حاکم اور حکمران تھا وہ کبوتر بازی کا شوقین تھا. یہ شخص اس نے اس کو راضی کرنے کے لیے یہی حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا سابق الا فی خف او نصل او حمام، یا او جناح. جناح کے لفظ اس نے کہے کہ مقابلہ بازی جائز ہے، مقابلے کروائے جا سکتے ہیں، گھڑ دوڑ کے، اونٹ دوڑ کے، تیر اندازی کے، اور پرندوں کے مقابلے بھی کروائے جا سکتے ہیں. اس نے دیکھا نا، چونکہ یہ حاکم کبوتروں کے مقابلے، کبوتر بازی کا بڑا شوقین ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس نے جناح کا لفظ صاف لگا دیا کہ پرندوں کا مقابلہ بھی کروایا جا سکتا ہے. اب وہ تو اس نے تو اپنی بات کر دی. محدثین نے کس طرح اس کا پتہ لگایا؟ اس حدیث کی ساری سندیں جمع کی جاتی ہیں، اور یہ بہت ساری احادیث میں اس طرح کے موجود ہیں مسائل. اس کی ساری سندیں جمع کرتے، کس کس راوی نے کیا کیا الفاظ بیان کیے ہیں وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں. اب جب ساری سندیں اور ہر راوی کے بیان کیے ہوئے الفاظ سامنے آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ جناح کا لفظ تو کوئی اور راوی بیان نہیں کر رہا سوائے اس غیاث الکوفی کے. باقی سارے راوی یہ لفظ بیان نہیں کرتے. سمجھ آگی بات کی کہ باقی سارے لوگ، سارے راوی صرف نصل اور خفن بیان کرتے، اور یہ غیاث الکوفی جب یہ حدیث بیان کرتا ہے تو اس نے جناح کا لفظ زیادہ کر دیا ہے. اب اس کے حالات دیکھیں گے، اس کو پرکھیں گے جا کر، اس کی زندگی، اس کی سفر، اس کے حضر، صبح شام میں اس کی مجلسیں. اچھا، یہ حاکم کے قریب تھا، اس کے دربار میں بار بار جاتا تھا، اور وہ حاکم کبوتر بازی کا شوقین تھا. اچھا، اس کا مطلب ہے اس نے اس وجہ سے یہ لفظ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ احادیث کو پرکھنے کے لیے، ایک ایک لفظ کی حفاظت کے لیے
کس قدر محدثین نے محنت کی ہے۔ اب یہ ساری باتیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نام سے پہنچتی ہے، ہم نے آنکھ بند کر کے اس کو قبول نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے اس کو اس فن کے جو ماہرین ہیں یا جو ہمارے ہاں قریب عالم میسر ہے، ہم اس تک پہنچیں، اس سے پوچھیں، تحقیق کریں، اور جب ہمیں اس حدیث کا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہونا معلوم ہو جائے تب ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ ہے فرق صحیح اور ضعیف حدیث کا۔ مجھے امید ہے کہ ہم اپنے دین کے مسائل میں بالکل پوری بصیرت کے ساتھ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ جب ان لوگوں کو کوئی نیکی کی یا کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ آنکھیں بند کر کے گر نہیں جاتے اس پر، اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے کہ بس بتا دیا تو ٹھیک ہے جی، جدھر کسی نے چلایا چل گئے، جدھر کسی نے لگایا لگ گئے، ایسا نہیں ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، مسجد میں آئے تو آ کر بیٹھ گئے، ایک بیٹھے ہوئے تھے بزرگ پہلے سے، کہنے لگے تم مسجد میں آ کر بیٹھ گئے ہو، تم نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی، چلو اٹھو 2 رکعتیں پڑھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ کہتے ہیں میں نے اٹھ کر 2 رکعتیں شروع کر دی، اب 2 رکعتیں شروع کی ہی تھیں، ایک اور بابا جی آ گئے، کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ ممنوع وقت ہے، تم نماز شروع کر دی تم نے ممنوع وقت میں، چلو نماز توڑو، بعد میں نماز پڑھنا، یہ نماز کا وقت نہیں۔ کہتے ہیں میں عجیب مصیبت میں پڑ گیا کہ مسجد میں آیا ہوں، ایک کہتا ہے 2 رکعتیں پڑھو، دوسرا کہتا ہے یہ ٹائم نہیں ہے۔ انہیں ایک بات، بس اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بنانا تھا ان کے لیے، انہیں احساس ہوا کہ بھائی دین جب تک تم نے خود نہ سمجھا، تمہیں کوئی کھڑا کرتا رہے گا اور کوئی بٹھاتا رہے گا۔ تو اس لیے ہم پوری بصیرت کے ساتھ، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس قدر آسانیاں کر دی ہیں اور دین جس قدر آسانی کے ساتھ ہمیں میسر ہو سکتا ہے، اس سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا، اور یہ زندگی کے سارے شعبوں میں ہی سہولتیں آ گئی ہیں۔ تو جس طرح ہم باقی زندگی میں سہولت، آسانی، ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، ہمیں بالکل اسی طرح دین کے بارے میں، کیونکہ دین ہمارے پاس سب سے قیمتی ترین متاع ہے، اور اگر ہم اس دین کے بارے میں حساس نہیں ہوں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا، کوئی ہمیں کسی فرقے کی طرف گھسیٹے گا، کوئی ہمیں کسی قبر پر جا کر گرا دے گا، کوئی ہمیں کسی مسلک کی بات کرے گا، خالص اسلام کی بات بتانے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ تو ان تک ہمیں پہنچنا ہے، اور وہ کیسے پہنچیں گے؟ خلاصہ اتنا ہے، جب ہم قرآن کی بات کریں اور صحیح حدیث کی بات کریں۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں خالص اس کی تلاش میں ہم رہتے ہیں، تو دین بھی ہمیں خالص ہی لینا چاہیے، اور خالص دین کا معنی قرآن اور صحیح حدیث۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔